یہ ایک ایسی پاکیزہ کہانی ہے جس میں خاموشی بولتی ہے اور صبر گواہی بن جاتا ہے۔ یہ قصہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کا، وہ مقدس خاتون جنہیں اللہ نے تمام جہانوں کی عورتوں میں چن لیا۔ تنہائی میں عبادت کرنے والی مریم علیہ السلام اچانک ایک آزمائش سے دوچار ہوئیں، جب ایک فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر آیا اور ایک ایسے بچے کی خوشخبری سنائی جس کی پیدائش دنیا کے لیے ایک نشانی تھی۔ خوف، حیرت، الزام اور درد، مگر مریم علیہ السلام کا یقین متزلزل نہ ہوا۔ بے سہارگی کے عالم میں اللہ نے خود حفاظت فرمائی، اور یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ایک معجزہ، ایک پیغام اور حق کی روشن دلیل۔ یہ صرف ایک پیدائش نہیں تھی، یہ رب کی قدرت کا اعلان تھا۔ یہ وہ عظیم خاتون ہیں جن کی پاکیزگی کی گواہی خود رب کائنات نے دی، جن کے نام پر قرآن مجید کی ایک پوری سورت نازل ہوئی، اور جن کی زندگی صبر، عبادت اور اللہ پر کامل یقین کی بے مثال داستان ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت مریم علیہ السلام کی۔ حضرت مریم علیہ السلام وہ پاک باز اور پاکیزہ عورت ہیں جن کے نام پر قرآن مجید میں پوری سورت نازل کی گئی۔ قرآن پاک آپ کی پیدائش، پرورش، کفالت اور آپ کے ہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت کے واقعے کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، تاکہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب بندی کے بارے میں کسی شک شبہ میں مبتلا نہ ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت داؤد کے نسل سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ کے والد محترم اس دور میں بنی اسرائیل کے امام نماز تھے، اور آپ کی والدہ محترمہ بھی ایک عابدہ اور زاہدہ خاتون تھی۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف حضرت زکریا کو مبعوث فرمایا تھا۔ جب حضرت مریم کی والدہ کے ہاں اولاد نہ تھی تو انہوں نے اللہ کے نام پر یہ نظر مانی کہ اگر ان کے ہاں اولاد ہوئی تو وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ اس وقت کے رواج کے مطابق جو لڑکا اللہ کے نام پر نظر کیا جاتا تھا وہ نہ شادی کرتا تھا اور نہ ہی دنیاوی مشاغل میں دلچسپی لیتا تھا، بلکہ صرف عبادت گاہ کی خدمت کرتا اور خود بھی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ حضرت مریم کی والدہ نے بھی بیٹے کی دعا اس لیے کی تھی کہ اس رواج کے مطابق عبادت گاہ کی خدمت کے لیے صرف لڑکوں کو قبول کیا جاتا تھا، لڑکیوں کو اس بات کی اجازت نہ تھی۔ چنانچہ جب بیٹے کی جگہ بیٹی پیدا ہوئی تو ماں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ شاید اس کی نظر قبول نہ ہو، کیونکہ اس وقت کے دستور کے مطابق لڑکی کو نظر کرنے کی ممانعت تھی۔ اسی کشمکش میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے تو بیٹے کی درخواست کی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت کے علم تک انسانی سوچ کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس لڑکی کو پیدا فرمایا تھا دراصل اسے ایک مقدس ماں بنانا مقصود تھا، جس سے ایک عظیم الشان اور مبارک بیٹا پیدا ہونا تھا جو پیدائشی نبی تھا۔ بہرحال حضرت مریم کی پیدائش ہو گئی، اور مدت رضاعت مکمل ہونے کے بعد آپ کی والدہ محترمہ آپ کو بیت المقدس لے گئی تاکہ مجاوروں کو سپرد کر کے اپنی منت پوری کریں۔ وہاں مجاوروں میں اختلاف ہو گیا، ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ حضرت مریم کی کفالت اس کے سپرد ہو۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ مجاور وہ قلم جن سے وہ تورات لکھتے ہیں پانی میں ڈال دیں، جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے خلاف چلے گا وہ حضرت مریم کی کفالت کا حقدار ہوگا۔ اسی مقابلے میں حضرت زکریا بھی شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کے قلم کو پانی کے بہاؤ پر چلایا، یوں آپ حضرت مریم کی پرورش کے حقدار قرار پائے۔ حضرت زکریا کی اہلیہ حضرت مریم کی خالہ تھی، اس لیے ان کی بہتر پرورش کرنے والا اور کون ہو سکتا تھا؟ یوں حضرت مریم بیت المقدس میں رہائش پذیر ہو گئی۔ آپ کے لیے ایک مخصوص کمرہ مقرر کیا گیا جہاں حضرت زکریا کے سوا کوئی داخل نہ ہو سکتا تھا۔ آپ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی۔ جب بھی حضرت زکریا آپ کے پاس آتے تو حیران ہو جاتے کہ آپ کے پاس بے موسم پھل موجود ہوتے، گرمیوں کے پھل سردیوں میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں میں۔ حضرت زکریا نے حیرت سے پوچھا، اے مریم، یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ آپ نے پورے سکون سے فرمایا، یہ اللہ کے پاس سے آتے ہیں۔ اسی موقع پر حضرت زکریا نے اللہ تعالیٰ سے وارث کے لیے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے موزانہ طور پر بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود آپ کو حضرت یحییٰ عطا فرمائی۔
حضرت مریم کی عظمت اور فضیلت کو رب کریم نے بار بار قرآن مجید میں بیان فرمایا اور آپ کی پاکیزگی کا اعلان کیا۔ جب حضرت مریم کی عمر تقریباً 15 سال ہوئی تو ایک فرشتہ خوبصورت نوجوان مرد کی صورت میں ظاہر ہوا۔ تنہائی میں دیکھ کر حضرت مریم خوف زدہ ہو گئی اور اپنی عصمت کی حفاظت کے بارے میں فکر مند ہوئی، لیکن اس نوجوان کے چہرے پر تقویٰ کے آثار نمایاں تھے۔ پھر بھی آپ نے اللہ کی پناہ مانگی اور کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ فرشتے نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں انسان نہیں ہوں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ میں آپ کو ایک پاکیزہ اور مبارک بچے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم کو شدید تعجب ہوا اور فرمایا یہ کیسے ممکن ہے جبکہ وہ شادی شدہ نہیں ہے؟ فرشتے نے جواب دیا اللہ تعالیٰ اس سے پہلے حضرت آدم کو ماں باپ کے بغیر اور حضرت حوا کو صرف مرد کے وجود سے پیدا فرما چکا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ حضرت مریم کے حاملہ ہونے کے بعد آپ ایک دور جگہ چلی گئیں۔ اس سلسلے میں بزرگوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ جب آپ کا حمل ظاہر ہوا تو بنی اسرائیل کے ایک عابد و زاہد وہب بن منبع جو آپ کے خالہ زاد بھائی تھے نے تعجب سے آپ سے پوچھا کہ کیا یہ بیج کے بغیر کھیتی اگ سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، بتاؤ پہلی بار کھیتی کس نے پیدا کی؟ پھر پوچھا کہ کیا مرد کے بغیر اولاد ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ جس رب نے سب کو پیدا کیا وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر حضرت مریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی طرف سے ایک نشانی کی خوشخبری دی ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا و آخرت میں صاحب مرتبہ ہوگا اور بچپن اور بڑھاپے میں لوگوں سے کلام کرے گا۔ جب حضرت مریم کے حاملہ ہونے کی خبر بنی اسرائیل میں پھیل گئی تو بہت سارے لوگ حضرت ذکریہ کے گھر آنا چھوڑ گئے اور طرح طرح کے الزامات لگانے لگے۔ حضرت مریم نے لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور تنہائی میں چلی گئی۔ جب درد ذات شروع ہوا تو آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور اس کے نیچے بیٹھ گئی۔ درد اور بدنامی کے خیال سے گھبرا کر فرمایا کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بولی بسری ہو گئی ہوتی۔ اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری کر دی اور آواز آئی پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو طاقت ملے اور اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اس وقت کے مطابق بولنے کا روزہ رکھنا عبادت شمار ہوتا تھا، اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی سوال کرے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے۔ حضرت مریم اپنے بچے کو قوم کے پاس لے کر آئیں۔ بچے کو دیکھ کر لوگ غضبناک ہو گئے اور آپ پر الزام لگانے لگے۔ جب حالات بہت سخت ہو گئے تو حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا یہ دودھ پیتا بچہ کیسے جواب دے گا؟ یہ دودھ پیتا بچہ کیسے جواب دے گا؟ اسی وقت حضرت عیسیٰ بول اٹھے جیسا قرآن مجید میں بیان ہوا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا، مجھے جہاں بھی ہوں بابرکت کیا اور جب تک زندہ رہوں نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا اور اپنی ماں سے حسن سلوک کرنے والا بنایا اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مروں گا اور جس دن دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے متعلق اس سیلی روایت میں بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ولادت کی رات فارس کے بادشاہ نے آسمان پر ایک روشن ستارہ دیکھا۔ نجومیوں نے بتایا کہ یہ ستارہ ایک عظیم شخصیت کی پیدائش کی علامت ہے جو ملک شام میں پیدا ہوگی۔ بادشاہ نے تحائف دے کر ایک وفد ملک شام بھیجا۔ وہاں پہنچ کر بیت المقدس میں حضرت عیسیٰ کو دیکھا، سجدہ تعظیم کیا اور چند دن قیام کیا۔ بعد میں خواب میں بچے کو خطرے میں دیکھا تو حضرت مریم کو مشورہ دیا کہ بچے کو محفوظ مقام پر لے جائیں۔ چنانچہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو لے کر مصر چلی گئی اور جب آپ کی عمر تقریباً 13 سال ہوئی تو واپس بیت المقدس آ گئی۔ بخاری شریف میں حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور وہ کلمہ ہیں جو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا اور اس کے روح ہیں، اور جنت و جہنم حق ہیں، تو اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا چاہے اس کے اعمال جیسے بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔